نہیں ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے کیا کیا, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے امت کو وہاں پہ کھڑا کیا جب امت ٹوٹنے کا شکار تھی, جب امت بکھرنے کا شکار تھی, ابو بکر کھڑے ہوئے. اسی طرح سے اللہ کے نبی گئے تو آفات اور آزمائشیں, ان میں سے ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ. صحابہ سب مل کے آ گئے ابو بکر صدیق کہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں. اور وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ بہت سارے قبائل نے کہا تھا کہ ہم محمد کو مانتے تھے اپنے لیڈر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم جو دیتے تھے انہی کو دیں گے, اس کے علاوہ ہمارے کسی کے ساتھ بیعت نہیں ہے, تو ہم آج کے بعد زکوٰۃ نہیں دیا کریں گے. بہت بڑا فتنہ تھا, لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم ان سے جہاد کریں گے, یہ نان مسلمز ہیں, جس نے زکوٰۃ کا کمپلیٹلی انکار کر دیا. صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے اور کہا ابو بکر صدیق ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, رسول اللہ ہیز جسٹ پاسڈ اوے, ہم بہت سارے بیٹل فرنٹس پہ کھڑے ہیں, ہمارے لشکر بہت جگہوں پہ موجود ہیں, اگر ہم نے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ابھی نہیں. ان دا ہائنڈ ابو بکر واز رائٹ, ہی سیڈ اٹس ناؤ اور نیور. اگر ہم نے اس فتنے کو ابھی کرٹیل نہ کیا اور مت رکا تو پھر, and subhanallah, Abu Bakr had the courage to go against the majority and to go against everybody. He was alone. اور یہ بھی فیر ہوتا ہے نا کہ اگر میں غلط ہو جاؤں یا مسلمانوں کو ڈیمیج فیس کرنا پڑے, بہت سارے صحابہ شہید ہو جائیں تو سب مجھے ہی کہیں گے نا. لیکن ابو بکر صدیق had this firm faith in Allah subhanahu wa ta'ala کہ جو اللہ کے نبی کے ٹائم میں جو دین چل رہا تھا اور جو زکوٰۃ دیتے تھے, تم میں سے کوئی شخص ایک رسی کے برابر بھی وہ نہیں دے گا تو میں اسے قتال کروں گا. اور جب عمر خطاب ہے اور کہا ابو بکر صدیق دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, حالات ابھی بہت ٹف ہیں. ابو بکر صدیق نے کیا کہا, رضی اللہ عنہ یا ابا بکر, عمر کی داڑھی کو پکڑا اور قریب کھینچا اور کہا اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام. عمر جاہلیت میں بریو اور اسلام میں بزدل. اور ابو بکر صدیق نے عمر کی چھاتی پہ زور سے ہاتھ مارا, اور عمر خطاب کہتے ہیں کہ اس ٹائم ایسے لگا کہ جیسے میرا سینہ کھل گیا اس مسئلے پہ, اور میں نے ابو بکر کا ساتھ دے دیا. پھر